اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائے إِلَىٰ طَائِفَاتٍ مِّنْهُمْ طرف ایک جماعت کی منہم ان میں سے فَاسْتَأْذَنُوكَ تو پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کی۔ اوپر ہم پڑھے ہیں سبق کہ منافق لوگ جو ہیں آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اجازت مانگیں گے۔ تو یہ کیوں اجازت مانگیں گے؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَاتٍ مِّنْهُمْ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے اوپر اس طرح کے حالات لائے کہ آپ کو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلنا پڑے، تو آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے للخروج نکلنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ فتح پا رہے ہیں، جگہ جگہ سے ان کو فتوحات مل رہی ہیں، اب مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی طاقت قوت زیادہ ہے، بڑھ گئی ہے۔ یہ لالچ کو دیکھتے تھے، یہ حرص حوث والے لوگ تھے کہ جہاں پہ ان کا مطلب ہوتا تھا اس طرف یہ مڑ جاتے تھے۔ تو اب جب پہلے دیکھے غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ یہ منافق تھے، یہ دونوں طرف تھے، تو اس لیے یہ نہیں نکلے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے نہیں نکلنا، اور آگے لشکر جو ہے بہت بڑا ہے، اور آگے جو ہے وہ جنگی لشکر ہے، اور یہ مسلمان ہے، تو یہ ان کے ساتھ اس طرح کی طاقت، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ نہیں نکلے، اس وقت انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، بہانے بنائے، اور یہاں پہ جب فتوحات زیادہ ہو گئی، جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں، غنیمتیں مل رہی ہیں، مال دولت مل رہا ہے، اس وقت انہوں نے اگر یہاں بتایا گیا کہ اگر دوبارہ نکلنے کا موقع ملے، کہیں جانا پڑے، تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کی۔ فَقُلْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لن تخرجوا تم ہرگز نہیں نکلو گے معیہ ساتھ میرے ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں تم لڑائی کرو گے معیہ میرے ساتھ جا کے عدوہ دشمن سے، انکم بے شک تم ردیتم تم نے پسند کیا بالقعود بیٹھنے کو اول مرات پہلی مرتبہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کب کوئی بھی نیکی کا کام کرنا پڑے تو اس میں سبقت لے جانی چاہیے، فوراً اس میں جانا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ جب آپ کوئی کام پہلی مرتبہ نہیں کرتے تو پھر دوسری مرتبہ آپ کو توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فوراً، یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم ردیتم بالقعود، کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک تم نے پسند کیا بیٹھے رہنے کو پہلی مرتبہ، جب تمہیں پہلی دفعہ کہا گیا تھا کہ نکلو، کیوں نہیں نکلے؟ فَقْعُدُوا اب بیٹھ رہو مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے ہی رہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جو میں نے آپ کو پہلے واقعہ بتایا تھا عبداللہ بن ابی کا، وَلَا تُصَلِّ اور نہ تو نماز پڑھ علی احد کسی ایک کی منہم ان میں سے، ان منافقوں میں سے کسی ایک کی نماز نہ پڑھ ماتا جب وہ مر جائے، ابداً جب کبھی بھی وہ مر جائے تو نماز نہیں پڑھنی، ولا تقم اور نہ تو کھڑا ہو علی قبرہ اس کی قبر پر، انہم بے شک وہ کافر ہوئے باللہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا، و رسولہ اور اس کے رسول کا، و ماتو اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ نافرمان ہی مرے، نافرمانی کرتے کرتے مر گئے، اللہ کی بھی نافرمانی، نبی کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ کہ جب وہ مر گیا تھا تو اس کا بیٹا عبداللہ اس کا نام تھا، وہ بڑے پیارے صحابی تھے، تو وہ اپنے باپ کی سفارش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے رسول میرا والد اس دنیا سے چلا گیا، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں، اس میں دفنانا ہے، کفنانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھی، آپ نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھی، اور یہی واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق منع فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نہیں دے کرتا، نہ نماز جنازہ پڑھیں، تو لیکن آپ نے کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھی، تو اس پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ نے صاف صاف منع کر دیا۔ اچھا کیوں؟ اب یہ دوسرا یہاں پہ تو دیکھیں، ایک تو منافقین کے نام جو تھے، اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتہ، اس کلاس میں میرے بارے میں آپ نہیں جانتی، میں آپ کے دل کی باتیں نہیں جانتی، وہ ہم تو عام انسان ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا کہ آپ کی جو اس محفل میں فلاں منافق فلاں منافق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام حضرت حذیفہ کو بھی بتائے تھے، حضرت حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بتایا۔
تقریباً 70 نام بتائے. اچھا منافقوں کے نام بتائے. پھر اب کیا تھا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل ہوتے وہ سمجھتے کہ یہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور جس میں وہ شامل نہیں ہوتے تھے وہ نماز نہیں وہ پڑھتے تھے. تو یہاں پہ تو یہ تھا ہی منافق، یہاں تو عبداللہ بن ابی تھا ہی منافق. تو یہاں پہ بھی حضرت عمر فاروق نے منع کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جس کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی کہ آپ نماز نہ پڑھیں کسی ایک کی، منہم ان میں سے ماتا جب مر جائے ابداً کبھی بھی، ولا تقم اور نہ تم کھڑے ہونا علی قبری اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہ ایمان والے کی جو ہے وہ سفارش صرف ایمان والے کے حق میں ہی قبول ہو سکتی ہے، اور یہ جو اسلام لا کے پھر جانا، دوسری طرف چلے جانا، کفر کی طرف چلے جانا، وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو مسلمان کی جو بھی دعا ہے یا کوئی دعا کرے پڑھائی کرے اس کافر کے حق میں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ماتوا وہم فاسقون، کیونکہ وہ کافر تھے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور وہ مر گئے اور کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے گئے. پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور تجھے تعجب حیرانگی میں نہ ڈالے ان کے مال. اب وہ نافرمان بھی ہیں. یہ آیت بار بار اس طرح آتی ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا مال ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، محل ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، سارا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اتنا نافرمان ہے، اتنی نافرمان ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ہم ہیں، ہم سننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی مال دولت کسی کا تجھے تعجب میں حیرانگی میں نہ ڈالے، اولادوں اور نہ ہی ان کی اولادیں. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ اللہ ان کو عذاب دے. جو اللہ نے مال دولت آسائشیں دی ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے بیہا انہی چیزوں کے ساتھ، پھر دنیا میں وتزہقا اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، یا ان کی جانیں نکلیں کس حالت میں، وہم کافرون اور کہ وہ کفر ہی کی حالت میں انکار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اول تو اس وقت کافروں کے بارے میں تھی کہ کافروں کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے یا آسائشیں ہیں، تو آپ نے جو آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کھانے کے لیے، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. غزوے میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی رستے میں مچھلی پکڑ لی تو اس کو پکا لیا اور کھا لیا، اور کبھی چند کھجوریں ہوتی تھی. اور یقین کریں کھجور ایک ایسی چیز ہے، کھجور کہ سنت بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں، آپ ایک کھجور کھا لیتے نا تو آپ کو طاقت ہوگی، طاقت محسوس ہوگی، کیونکہ یہ کھجور کے اندر اللہ پاک نے اس طرح شفا بھی رکھی ہے، طاقت بھی رکھی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کسی کے مال اور دولت پر. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال، کیونکہ مال اور دولت کیا ہے، آزمائش ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس جو نافرمان ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کے پاس ہی ہو، جو اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کرنے والا اس کے پاس بھی مال و دولت ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہو سکتا ہے اس کے عملوں کی وجہ سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعمال کی، کسی وقت یہ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ برے عمل کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کے کوئی کتنا قریب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے کسی کے پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن کی آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے پکڑے گا. ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جیسے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ کافر نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت اولاد سب کچھ زیادہ ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مسلمانوں کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ ان کی آزمائش ہے، اللہ ان کو دے کے ڈیل دیتا ہے، اور جب ان کو پکڑے گا تو یہی چیزیں ان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائیں گی. اور آپ نے